میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے۔ اول تا آخر اس بیان میں شریک رہوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاکستان بھر کے وکلاء اور ججیز اسلامی بھائیوں کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تربیتی اجتماع جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا، درس و بیان، یہ تربیتی اجتماع قبول فرمائے اور اسے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وکلاء اور ججیز جو ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کس قدر سمجھ میں آتی ہے، اس پر ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک گورنر نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کی خدمت میں خط لکھا کہ ہمارا شہر خستہ حال ہو چکا ہے، عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں، اگر امیر المومنین کی اجازت ہو تو کچھ رقم مخصوص کر کے اس کی اثر نو تعمیر اور مرمت کر لی جائے۔ اس پر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے ارشاد فرمایا، تم اپنے شہر کو عدل کا قلعہ بناؤ اور اس کے راستوں کو ظلم سے پاک کرو، یہی اس کی تعمیر و مرمت ہے۔ یقیناً عدل
اور انصاف کو قائم کرنا اور ظلم سے راستوں کو پاک کرنا، مظلوم کو اس کا حق دلوانا اور ظالم کو اپنے کیفر کردار تک پہنچانا، یہ وہ خاص امور ہیں جو ججیز اور وکلاء کے دائرہ کار میں آتے ہیں کہ مظلوم انصاف پائے اور ظالم اپنے کیفر کردار تک پہنچے، معاشرے میں عدل و انصاف عام ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ ثابت کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس فیلڈ میں آتی ہیں اور اس میں لوگوں کی دعائیں بھی ہیں، مظلوموں کی بد دعائیں بھی لگ سکتی ہیں۔ ظالم تو اب ظالم ہی ہے، بلکہ ظالم کی مدد کا بھی حدیث پاک میں ارشاد آیا، مظلوم کی مدد کا بھی حدیث میں ارشاد آیا ہے اور ظالم کی مدد کا بھی حدیث پاک میں ارشاد آیا ہے۔ ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ حدیث پاک میں فرمایا کہ ظالم کی مدد ایسے کی جائے گی اس کو ظلم سے روکا جائے۔ ظلم سے روکنا یہ بھی ظالم کی مدد ہی ہے کہ وہ ظلم کرتا رہے گا تو دنیا بھی اپنی برباد کرے گا، اپنی آخرت بھی برباد کر سکتا ہے۔ تو یوں یہ ایک شعبہ ہے وکلاء اور ججیز کا جس میں یہ ان کی اہمیت ہے، اور یہ اتنا اہم شعبہ ہے۔ اور ہمارے ماضی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ماضی کے واقعات کو دیکھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمارے بزرگوں میں کتنا خوف خدا پایا جاتا تھا، اتنی اس کے معاملے میں حساسیت، جس کو سینسٹیویٹی آپ کہیں گے، وہ پائی جاتی تھی کہ حضرت سیدنا اسماعیل بن اسحاق جو قاضی تھے، جسٹس، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عافیہ بن یزید کوفی قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ مہدی کی جانب سے مدینۃ السلام، یہ اس وقت بغداد معلیٰ، عراق بغداد معلیٰ کو مدینۃ السلام بھی کہا جاتا تھا، کہ مشرق کی جانب حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن علاسہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جگہ قاضی مقرر تھے۔ آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ زاہد بھی تھے۔ زاہد دنیا جو ترک کرنے والے ہوتے ہیں، تارک و دنیا کو زاہد کہتے ہیں۔ اب عالم ہونے کے ساتھ ساتھ زاہد بھی تھے، قاضی بھی تھے۔ ایک روز ظہر کے وقت آپ خلیفہ مہدی کے پاس اکیلے تشریف لائے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ کے پاس ایک فائل تھی اور آپ قاضی کے عہدے سے استعفیٰ یعنی ریزائن کرنے کے لیے آئے تھے۔ خلیفہ مہدی نے سبب پوچھا کہ آخر آپ کیا بات ہے، کیوں استعفیٰ دینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے جو سبب بیان کیا استعفیٰ دینے کا، وہ بڑا عبرت والا ہے، سبق والا ہے، سمجھنے کے لیے۔ میں نے بزرگوں کے چند واقعات نکالے ہیں تاکہ ہم اپنے لیے اس میں سے اچھے اچھے مدنی پھول لیں اور اپنے کردار کو، اپنے ذمہ داریوں کو ان مدنی پھولوں کی روشنی میں سنواریں۔ ہر ایک کو اصلاح کی حاجت رہتی ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، معاشرے کے ہر فرد کو اصلاح کی حاجت ہے، اور ہماری اصلاح کے لیے ہمارے بزرگوں کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آپ سے جب سبب پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں، تو فرمانے لگے میرے پاس 2 مہینے سے 2 شخص کا مقدمہ چل رہا ہے، دونوں کے پاس دلائل اور گواہوں کی بہتات ہے، بہت سارے گواہ ہیں دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ میں ہر مرتبہ اس امید پر انہیں لوٹا دیتا ہوں کہ شاید ان کی آپس میں صلح ہو جائے اور مجھے کوئی صورت ان میں فیصلہ نہ کرنا پڑے، اور مجھے سمجھ آ جائے کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ان 2 شخصوں میں سے ایک نے
کیا کیا کہ اس کو علم ہو گیا کہ مجھے کھجور بہت پسند ہے، کھجور مجھے بہت پسند ہے. اس نے نہایت عمدہ کھجوریں جمع کی اور میرے دربان، ہمارا پیون کہہ لیں، گیٹ کیپر کہہ لیں، پی اے کہہ لیں، پی ایس کہہ لیں، واٹ ایور آج کی ہم ٹرمنالوجی میں اگر بات کریں، میرے دربان کو رشوت دے کر کھجوریں میرے پاس بھجوا دیں. میں نے وہ کھجوریں لوٹا دی اور دربان کو بھی ڈانٹا کہ کیا کیا، کیوں لیا تم نے، کیونکہ یہ لینا ان کے لیے درست ہی نہیں ہے. آج جب وہ دونوں شخص میرے پاس آئے تو میری نظر اور دل میں دونوں یکساں نہیں تھے. یعنی اگرچہ میں نے اس کی کھجوریں واپس نہ لوٹا دی، لیکن اس کا کھجوریں بھیجنے نے بھی میرے دل کے اندر اس کی جگہ بنا لی ہے. اس سے پہلے دونوں میرے لیے برابر تھے، لیکن اب میرے لیے دونوں برابر نہ رہے، میرا دل اور میرا دماغ ایک طرف مطلب ڈس بیلنس ہو گئی، ابھی پرابلم ہو گئی. تو اے امیر المومنین، قبول نہ کرنے پر میری حالت ہے، اگر قبول کر لیتا تو کیا ہوتا. لہٰذا آپ مجھے اس عہدے سے برطرف فرما دیجئے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے. یہ سن کر خلیفہ مہدی نے آپ کو عہدہ یہ جج کے عہدے سے آپ کا استعفیٰ قبول فرما لیا. یعنی میں جب یہ واقعہ پڑھا تو واقعی مجھے لگا کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، یہ کتنے خوف خدا والے تھے اور اپنی ذمہ داری کے حوالے سے کتنے حساس تھے، کتنی سینسیٹیوٹی تھی ان کی طبیعتوں میں، یہ فوراً کلک کر جاتے تھے، یار یہ تحفہ دینے کا لینے دینے کا وقت ہی نہیں ہے. جیسے منقول ہے حضرت ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفتاً اونٹ کی ران پیش کی. پھر وہ شخص ایک اور آدمی کے ساتھ کسی معاملے میں فیصلہ کروانے آیا اور عرض کرنے لگا، امیر المومنین میرے لیے جدا کرنے والا فیصلہ فرما دیجئے، جیسا کہ ران کو اونٹ سے جدا کر دیا جاتا ہے. یہ سن کر سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، تمام علاقوں میں یہ پیغام بھیج دو کہ حکام کا تحفتاً قبول کرنا حرام ہے. یہ ان کا خوف خدا ہے، خوف خدا ہے. اور کئی صورتوں میں اسی پر فتویٰ بھی ہے کہ تحفہ کب رشوت بنتا ہے. ہر ایک تحفہ نہیں رہتا، تحفہ بعض صورتوں میں رشوت بن جاتا ہے کہ تحفہ جس سے لیا جاتا ہے اس کے لیے ہمارے دل میں جگہ بنتی ہے. پھر جب ہم اس کے لیے کوئی مقدمہ کرنے جائیں گے، فیصلہ کرنے جائیں گے، اس کے لیے کوئی دلائل قائم کرنے کے لیے جائیں گے، تو ایک تو نارمل سی بات ہوتی ہے کہ سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ اسے تحفہ نہ لیا جائے. ایون کہ اگر قاضی کی عدالت میں بیٹے کا مقدمہ ہے تو اب قاضی کو چاہیے کہ اپنے بیٹے سے بھی تحفہ وصول نہ کرے، ورنہ وہ فیصلہ کرنے میں وہ اس کے لیے مطلب کہ مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ عدل کے تقاضے پورے کرنے نا. ایک قاضی کے بارے میں نے پڑھا تھا، بڑے ہمارے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، کہ وہ قاضی اور ان کے جو بیٹے تھے، ان کے اور دوستوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی. جب لڑائی ہو گئی تب کھانے پر بیٹھے تھے، اب قاضی صاحب بھی بیٹھے، ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کھاتے کھاتے بیٹے نے کہا کہ ابو ایک بات ہے، اب تو قاضی ہیں، ایک مشورہ تو دیں. کیا بیٹا، کیا مشورہ چاہیے؟ کہ میری فلاں جگہ پر دو سے لڑائی ہو گئی ہے، اور یوں بات ہوئی تھی، اس نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، پھر میں نے یوں کیا، اس نے یوں کیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ فیصلہ میرے حق میں ہے تو میں مقدمہ دائر کر دیتا ہوں، قاضی تو آپ ہی ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بیٹا فوراً مقدمہ دائر کر دو. مقدمہ داخل کیا گیا، دونوں فریق جمع ہوئے، قاضی صاحب نے دونوں کے وہ دلائل سنے اور فیصلہ بیٹے کے خلاف دے دیا.
بیٹے کو بڑی حیرت ہوئی کہ باپ نے بڑا عجیب کام کیا میرے ساتھ. میں نے تو پوچھ کر مقدمہ ڈالا تھا کہ ابو مطلب کہ اگر میرے فیور میں فیصلہ ہے تو میں ڈال دوں ورنہ میں رہنے دوں. تو جب سارا وہ معاملہ ختم ہو گیا کیسز وغیرہ, تو بیٹے نے باپ سے پوچھا ابو یہ کیا کیا آپ نے, مجھے پہلے ہی منع کر دیتے اگر کیس میرے فیور میں نہیں تھا تو. تو ابو نے کہا, والد صاحب نے کہا, قاضی تھے, کہا بیٹا میں نے تو کیس سن کے سمجھ گیا تھا کہ کیس تیرے فیور میں نہیں ہے, مگر اگر تو نے تو میرے سامنے مقدمہ رکھ دیا تھا نا, اب تو مجھے بیٹا مظلوم کو انصاف دلانا تھا کہ تو نے ظلم کیا تھا. کیس تو میرے سامنے آ ہی گیا تھا کہ مظلوم کون ہے ظالم کون ہے, تو اب تو مجھے بیٹا مظلوم کو انصاف دلانا تھا, اور تو میرے سامنے بیٹا نہیں تھا, ظالم تھا, مجرم تھا. تو یہ ہمارے بزرگوں کا یہ عالم تھا. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا نا کہ شہر کی خستہ حالی اور شہر کی درستی جو ہے نا, خستہ حالی ختم ہونا, درستی, یہ عدل و انصاف کے قیام پر ہے کہ شہر میں عدل ہو, انصاف ہو, اور ظلم سے وہ جگہ پاک ہو. تو الحمدللہ یہاں مدینہ کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک طویل ایک حدیث ہے. اس حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ اگر فیصلے قرآن اور حدیث کے, اسلام و قرآن اور اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو تو لوگوں میں خون ریزی پھیلے گی. لوگوں میں جو خون ریزی پھیلے, یہ 1400 برس پرانی سے پہلے کی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے ہم کو کہ جس قوم میں شریعت کے مطابق, اسلام کے مطابق, قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے, ان قوموں میں خون ریزی پھیلے گی, قتل و غارت گری پھیلے گی. اس کا سبب لکھا ہے علماء نے, اس کا سبب لکھا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جب مقتول کے ورثاء کو اس کا حق نہیں ملے گا تو وہ انتقام کی آگ میں جلیں گے اور قاتل سے بدلہ لیں گے. پھر وہ قاتل سے بدلہ لیں گے نا کہ ہم کو انصاف نہیں ملا. جب وہ قاتل سے بدلہ لیں گے تو اس کو قتل کریں گے, مقتول کے ورثاء یا مقتول کے احباب. جب وہ اس کو قتل کریں گے تو جب قاتل کو باہر قتل کر دیا جائے گا تو اب اس کے جو ورثاء ہوں گے یا اس کے جو لوگ ہوں گے وہ اب ان مقتول کے ورثاء کو قتل کریں گے. یوں انتقام اور بدلے کی آگ اس قدر معاشرے میں بھڑک اٹھے گی جیسا آج ہم دیکھتے بھی ہیں, قتل و غارت گری. ہم لوگ کہتے ہیں اس کا حل دو, حل تو حدیثوں میں موجود ہے, حل تو شریعت اور اسلام و دین میں موجود ہے. یعنی آپ حل کی بات تو کیا میں عرض کروں, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زمین زلزلے سے لرزی, زمین زلزلے سے لرزی. میرے آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر درہ مار کر فرمائے کہ تھم جا, تھم جا, کیا تجھ پر فاروق عدل نہیں کرتا؟ تھم جا, کیا تجھ پر فاروق عدل نہیں کرتا؟ یہ سنتے ہی زمین تھم گئی, زمین سنتے ہی تھم گئی نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار سے تو عدل تقسیم ہوتا تھا, انصاف بڑھتا تھا. اور ہم آج جو ہمارا جو اجتماع ہے اس کا عنوان ہی کیا کہیں گے, عدل و انصاف ہی ہے. ساری گفتگو عدل و انصاف کے بیچ میں ہے. لوگ آتے ہی عدل و انصاف کے لیے ہیں. ظالم تو اپنے ظلم پر پردہ ڈلوانے کے لیے آتا ہے اور مظلوم اپنا حق لینے کے لیے آتا ہے. اب تو جس کے پاس آیا اس کے پاس اوپن آپشن ہے, چاہے تو مظلوم کو حق دلا کر اللہ کی رضا والا کام لے لے, یا چاہے تو جھوٹ, فریب, دنیا داری اور دیگر مفادات کی وجہ سے ظالم کے ظلموں پر پردہ ڈلوا کر اور اسے برات دلوا کر اس کے ساتھ الٹے سیدھے معاملات کر کر اللہ کی ناراضگی مول لے لے. تو اس طرح بہت سارے میٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے جج ہے, اب جج کے آگے وکیل کس طرح مقدمہ ڈال رہا ہے یہ وکیل کی ذمہ داری ہے. اسی طرح جو چالان پیش ہوتا ہے تو چالان کس طرح پیش کیا گیا ہے یہ آگے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے نا. انہوں نے پکڑا, چالان بنایا, چالان میں کتنی سچ و دیانت اور کتنی حقیقی اور سچی تفتیش ہے
اس پر مبنی چالان ہوگا، چالان پر ہی آگے بات چلے گی۔ اگر وکیل کے آگے بات کھل گئی ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، شروع میں بعض اوقات وکیل کو بھی نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات شروع میں وکیل کو نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ میرے پاس جو کلائنٹ آیا ہے وہ کلائنٹ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن اگر وکیل کی دھن صرف کیس جیت کر پیسہ لینے کی ہے تو اس کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ کلائنٹ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کے لیے تو ایک جسٹ کسٹمر ہے جو اس سے بزنس کے لیے آیا ہے، اس کو نفع دینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے منصب کی ذمہ داری کو سمجھتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جھوٹا مقدمہ کیوں لے گا؟ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے عرض کی نا کہ جب باپ کو پتا چلا کہ بیٹا ظالم ہے، مجرم بیٹا ہے میرا، تو یہ نہیں کہا کہ بیٹا مقدمہ نہیں ڈالنا ورنہ تو گیا، بچا لیتے بیٹے کو گھر پر ہی، مقدمہ تو آیا ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک قاضی سمجھ رہا ہے کہ میں صرف اس مسند قضا پر بیٹھ کر ہی قاضی نہیں ہوں، میں اپنے گھر کے اندر بھی قاضی ہوں، میں اس وقت بھی اپنے منصب پر ہوں، اور میرے سامنے ایک ظالم نے اپنا ظلم پیش کر دیا کہ میں نے فلاں پر ظلم کیا ہے، اگر میرے لیے راستہ ہے تو بتا دو ورنہ میں بھی نکل جاؤں پتلی گلی سے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کا عالم دیکھیے، لے گئے نا آخر اپنے بیٹے کو بھی عدالت کے اندر، اور واقعی وہ عدالت ہی تھی جہاں عدل بٹتا تھا۔ عدالت عدل سے ہے، جہاں عدل بٹے، جہاں عدل تقسیم ہو، جہاں عدل ملے، اس کو عدالت کہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے بچائے، مظلوموں کی دعائیں لینے کا اور مظلوموں کی بد دعائیں لینے کا، یہ دونوں راستے یہاں بنے ہوئے ہیں۔ خالی آپ کی فیلڈ کی بات نہیں ہے، ڈاکٹروں کا بھی یہی حال ہے، جس کی چاہے مرضی ہے پیٹ کاٹ دیا، جس کا چاہے مرضی ہے دوا سے صحیح دے، پتہ ہے کہ دوا دینے تو صحیح ہو جائے گا، پھر بھی اپنا مفاد نکالنے کے لیے ڈاکٹر پیٹ بھی کاٹ دیتے ہیں، یہ آپ کو ہی پتہ ہے، آپریشن کر دیں گے، آپریشن آپریشن آپریشن، ڈاکٹر وائی آپریشن؟ یار اگر یہ دوا سے صحیح ہو سکتا ہے تو آپ کے 2 پیسے کم ہی رہیں گے نا، لیکن دوا سے صحیح کر دو، آپریشن تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی بھر آپریشن کا درد لے کے گھومتا رہے گا۔ کسی کے کہتے ہیں چولہوں کی آگ بجھا کر اپنے گھر میں روشنی نہیں کی جا سکتی، یا کسی کے گھر کو جلا کر آپ اپنے گھر میں اجالا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ججمنٹ ہے، ہاں اگر کئی ججمنٹ ہی غلط ہو گئی ہے، انٹینشنلی نہیں ہوئی ہے، بائی مسٹیک ہو گئی ہے، وہ ایک الگ، وہ میٹر ہی الگ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر چونکہ ہمارا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اس لیے میں نے چند بزرگوں کے واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ان کا خوف خدا ہونا اس کے چند اسباب ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ اسباب میں آخر میں بیان کروں گا کہ ہمارے دل میں بھی اسی طرح خوف خدا پیدا، ہمیں ڈرتے ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران ہو، قیامت کے روز اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ اب یا تو عدل اس کو چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اب یہ حدیث پاک بیان کی، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یہاں سردار سے مراد وہ سردار ہے جو خواہش نفس کے لیے باخوشی اور باکوشش سردار بنے، یعنی ایسے سردار اگرچہ 10 آدمیوں کے افسر ہوں مگر قیامت میں توق با گردن آئیں گے، ان کی گردن میں توق ہوگا، پھر آگے حساب کے بعد یہ توق اتر جائے یا لازم ہو جائے، عادل تھے رہائی پائیں گے، ظالم تو پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو عدل یہ ان کو چھڑائے گا اور ظلم انہیں پھنسوا دے گا۔ تو عدل اور ظلم، انصاف، یہ سارے معاملات، یہ سارے تقاضے یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو ان سے بچانے میں کامیاب ہو گیا، جو پھنس گیا وہ پھنس گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے روز ایک ساتھ ایسی آئے گی کہ وہ تمنا کرے گا کاش وہ آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا۔ پرسش، پوچھ گچھ، اس کا خوف، اس کا ڈر، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جو مطالعے سے جو پتہ چلتا ہے کہ آخر کیا سبب ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین
اس قدر ان چیزوں سے ڈرتے تھے، اس قدر ان چیزوں کا ان کے اندر خوف ہوا کرتا تھا۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس طرح کے خوف ختم ہو گئے۔ ہمارے پرابلم یہ ہمارا، کیونکہ ہم پرابلم پر آتے ہیں کہ دیکھا یہ جاتا ہے، اب جیسے میں جھوٹ پر بیان کروں تو میرا گمان یہ کہ جھوٹا جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں رشوت پر بیان کروں، عموماً لینے والا جانتا ہے کہ میں رشوت لے رہا ہوں۔ خیانت پر بیان کروں، عموماً جانتا ہے بندہ کہ میں خیانت کر رہا ہوں۔ دھوکے پر بیان کروں، عموماً بندہ جانتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ مطلب یہ اپنے آپ سے آدمی سچ بولے اسی میں عافیت ہے، وہ اپنے جھوٹ کو جانتا ہے، یعنی وہ اس کو پتا ہے کہ یہ پتہ نہ چل جائے کسی کو، وہ اس چیز سے ڈرتا ہے نا۔ پیسہ لے گا تو بتا دے گا تو کسی کو پتہ نہ چلے۔ بھائی جب تم اپنی مزدوری لے رہے ہو، اپنا حق لے رہے ہو، تو کسی کو پتہ چلنے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ لوگوں میں اپنی بات آنے پر کیوں ڈر رہے ہو؟ کیا اتنے نیک ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنی نیکی کر کے چھپانے والے ہیں؟ کیا کسی کو میری نیکی کا پتہ نہ چل جائے، کسی کو میری شرافت کا، دیانتداری کا پتہ نہ چل جائے؟ اللہ کرے کہ ایسی نیکی اور پرہیزگاری والی سوچ ہماری بن جائے کہ ہم نیکی کریں اور چھپائیں۔ یہاں بندہ نیکی کر کے کب چھپاتا ہے؟ یہاں تو بندہ غلطی کرتا ہے تو چھپاتا ہے۔ یار غلطی لوگوں میں ظاہر ہو جائے گی تو میرا مطلب کہ معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو میں کافی سوچتا رہا ریئلی کہ کیا بات کی جائے۔ تو پھر میں نے ایک مضمون پڑھا کتاب پہ، مکاشفۃ القلوب میں ایک مضمون پڑھا۔ اب یہ مضمون پڑھنے کے بعد ذہن یہ بنا کہ اگر یہ مضمون اللہ کی رحمت سے بیان کیا جائے، اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے میں تاثیر عطا فرمائے اور یہ مضمون ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس کا احساس پیدا ہو جائے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تو خواہ بندہ کسی فیلڈ میں بھی ہو، مذہبی فیلڈ میں بھی ہے یا کسی اور پروفیشن کے اندر ہے، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ڈھالنے پر اس کا ذہن بن جائے گا۔ کیونکہ جو مضمون میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہماری توجہ مال کمانے پر، ہماری توجہ اسٹیٹس بنانے پر، ہماری توجہ گاڑی بنگلہ بنانے پر ہے، ہماری توجہ یہیں پر اسی دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں جائیدادیں بنانے پر ہے، دولت بنانے پر ہے، منصب بنانے پر ہے، اپنا نام بنانے پر، اپنا منصب بنانے پر ہے، چار آدمی میں اپنی پوزیشن بنانے پر ہے، واٹ ایور۔ مختلف لوگوں کے مختلف نظریات، مختلف اس کی سوچیں ہوتی ہیں، لیکن جو اس وقت مضمون آپ کے سامنے بیان کیا جانے والا ہے اس طرف ہماری توجہ آئے، اور اس طرف اگر ہماری توجہ آئے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ ہمارے انداز اور ہمارے کردار میں تبدیلی بھی آئے گی۔ لہٰذا بڑی توجہ کے ساتھ ان مدنی پھولوں کو سنیے اور دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کیجیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آپ ان کی گود میں سر مبارک رکھے آرام فرما رہے تھے، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آخرت کو یاد کر رو پڑی۔ ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آخرت کو یاد کر کے رو پڑی اور ان کے آنسو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر گر پڑے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، آپ نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ عرض کی حضور آخرت کو یاد کر کے روتی ہو۔ کیا لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا با خدا 3 جگہوں پر لوگوں کو اپنے سوا کچھ یاد نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جب میزان عدل رکھا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے، لوگ سب کچھ بھول کر یہ دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں کم ہوتی ہیں یا زیادہ، اور وہاں عدل ہی ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو بچ جائیں گے۔ اور یاد ہے کہ میزان عمل کے نگران حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو میزان عدل رکھا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے، لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، یہ دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں کم ہوتی ہیں یا زیادہ۔
نامہ اعمال نمبر 2، نامہ اعمال دیے جانے کے وقت یہ سوچیں گے کہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں. اور تیسرا، پل صراط سے گزرتے ہوئے سب کچھ بھول جائیں گے. یہ پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے اور جہنم پہ بنا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے. اور یہ بات طے ہے، ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے. یہ طے ہے، میں نے بھی گزرنا ہے، آپ نے بھی گزرنا ہے. ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے. ایک صحابی اس ارشاد کو یاد کر کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ گزرنا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ میں گزر پاؤں گا کہ نہیں گزر پاؤں گا. کیونکہ مجرم اس پل صراط سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. اس پر بڑے بڑے آکڑے لگے ہوئے ہیں جو مجرموں کو پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ میں گرا رہے ہوں گے. آتے تصور کریں، آخرت کا تصور ہے نا، تصور کریں کہ یہ ایک پل ہے، یہ ایک بریج ہے جو جہنم پر بنا ہوا ہے. آج ہم نارملی طور پر بریج پل بنے ہوتے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے بیچ میں، اور نیچے اتنی بڑی کھائی اور دریا اور سمندر بہ رہا ہوتا ہے، اور کوئی بولے گا یار یہاں سے گزر، اور یہ تھوڑا سا وائبریٹ کرے گا، تھوڑا سا ہلے گا، سانسیں بند ہو جائیں گی، سانسیں اٹک کے رہ جائیں گی. اب کیا بنے گا میرا، اب کیا بنے گا میرا. جبکہ وہ اتنا بڑا پل ہوتا ہے اور اس پر کئی لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پاؤں رکھتے ہوئے ہماری سانسیں بند ہو سکتی ہیں. وہ اس پل کا تصور کرو، جہنم پر بنا ہوا ہے. سائز اس کی بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. بندہ پل صراط کے کنارے پہ کھڑا ہے، پل صراط کے کنارے پہ کھڑا ہے. جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں، اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی کٹ کٹ کر گر رہا ہو. اب وہاں اس کو اپنے اعمال یاد آئیں گے نہیں آئیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا وہ کہے کہ نہیں میں پل صراط پر پاؤں نہیں رکھتا. یہ نہیں ہو سکتا. اٹس نیور. یہ نہیں ہو سکتا. اس نے پاؤں رکھنا ہی رکھنا ہے. اس کو اپنی قضا نمازیں یاد آئے، اس کو اپنا جھوٹ رشوت یاد آئے، اس کو اپنا دھوکہ ظلم یاد آئے، کچھ بھی یاد آ جائے کہ میرے جیسا آدمی پاؤں رکھے گا تو کٹ کر ہی گرے گا. اس تصور کے باوجود بھی کوئی آپشن نہیں ہے. نو کوئی آپشن نہیں ہے. اس کو پاؤں رکھنا 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 ہی ہے. اللہ کی رحمت نے پار لگا دیا، لگ گیا، ورنہ کٹ کر گرا تو گرا. چیخ رہے ہوں گے لوگ، چیخو پکار مچ رہی ہوگی پل صراط پر. جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں وہ اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. پل صراط پر کوہرام مچا ہوا ہوگا. جس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رب سلیم امتی کا صدقہ مل گیا، انشاءاللہ وہ پل سے پار ہو جائے گا. تو ایسا اعمال کر کے جیے نا. اعلیٰ حضرت ایسے عاشق رسول تھے، ایسے عاشق رسول تھے، ایسے باعمل عاشق رسول تھے. عشق رسول کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان دے دوں اگر کوئی مانگے مصطفیٰ کے لیے. یہ سارے ہم بھی دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم سے فجر کی نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ ہم سے جھوٹ رشوت سے کہاں بچا جاتا ہے؟ ہم دھوکے اور ظلم سے کہاں بچ پاتے ہیں؟ تو ایک باعمل عاشق رسول کہ جس نے زندگی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ صرف محبت میں بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں گزاری ہو، اور اسے اعتماد ہو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد پر کہ آقا اپنے غلام کو نہیں بھولیں گے، کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھنے میں حق با جانب ہیں کہ لکھتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے، ڈر کے نہیں. رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد،
کہ آقا کی صدا ہے نا، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. جب آقا کی صدا ہے تو رضا اب پل سے وجد کر کے گزرو کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. مگر یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دوسری طرف خوف کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلیم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. کہ یہ اگر ساتھ نہ ہوا تو ہماری بربادی میں کیا کمی رہ گئی. تو اس پل صراط پر لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، یہی ہوگا کہ میں پار ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. حضرت سید انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیامت کے روز انسانوں کو میزان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا. اگر اس کی نیکیاں بھاری ہو گئی تو وہ فرشتہ بلند آواز سے کہے گا کہ فلاں نے سعادت عبدی حاصل کر لی ہے اور اس سے کبھی بدبختی سے واسطہ نہیں پڑے گا. اور اگر اس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں تو فرشتہ بلند آواز سے پکارے گا، جس کی آواز تمام مخلوق سنے گی، کہ فلاں نے دائمی بدبختی پالی ہے، اس کے لیے کبھی کوئی سعادت نہیں ہوگی. تب عذاب کے فرشتے لوہے کے گرز لیے آگ کے کپڑے پہنے ہوئے آئیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں لے جائیں گے. فرمان نبوی ہے قیامت کے روز اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کر ارشاد فرمائے گا، اٹھئے اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیئے. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنوں کو جہنم میں بھیجوں؟ اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 999 کو بھیج دیجئے. 1000 میں سے 999 کو بھیج دیجئے. اس وقت کا تصور کریں کہ میرے جیسا آدمی کہاں کھڑا ہوگا جب قیامت کے روز یہ پکار پڑے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. آج سب ہم مل کے بیٹھے ہیں نا، کون نیک کون بد. قیامت کے روز سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے روز ندا کی جائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرموں الگ ہو جاؤ، پھٹ جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے 1000 میں سے 999 الگ ہو جائیں گے، 999 الگ ہو جائیں گے. کیسی بدبختی ہوگی اس شخص کی جو نیکوکاروں کے گروہ سے نکل کر مجرموں میں جا کر کھڑا کر دیا گیا ہوگا کہ یہ مجرم ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں قیامت کی پرسی سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے اور ہماری نجات ہو جائے کاش، اور ہم قیامت کی اور اس طرح کی سختیوں کو اس وقت کی کیفیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. اے فانی دنیا کے دھندوں میں مگن اور فریب میں مبتلا غافل انسان، اس دار فانی میں غور و فکر نہ کر بلکہ اس منزل کی طرف غور کر جس کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ تمام انسانوں کا پڑاؤ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد مکشفۃ القلوب پہ نقل ہے، اور تم میں سے ہر ایک اس پر گزرنے والا ہے. تیرے رب کا حتمی وعدہ ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑیں گے. وہاں پر تیرا اترنا یقینی اور تیری نجات مشکوک ہے، لہٰذا دل کو اس جگہ سے خوف زدہ کر، شاید کہ تو اس طرح نجات کا راستہ پالے. اور مخلوقات کے حالات کے متعلق سوچ جب وہ قیامت کی سختیوں کے متعلق اندازے لگا رہے ہوں گے اور وہ اس دکھ اور دہشت میں مبتلا ہوں گے اور نظریں اٹھا کر اپنے نامہ اعمال کی حقیقت کے اظہار کا انتظار کر رہے ہوں گے اور کسی شفاعت کرنے والے کے منتظر ہوں گے کہ اچانک ایک ہولناک اندھیرا مجرموں کو گھیر لے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ ان پر سایہ فکن ہوگی. اس کی شدت غضب سے وہ
مکروہ آوازیں، چیخ و پکار سنیں گے، اس دم وہ اپنی ہلاکت کا یقین کر لیں گے، لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اس وقت نیک لوگ بھی اپنے برے انجام سے خوف زدہ ہوں گے۔ اس وقت عذاب کا فرشتہ پکارے گا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، جو خود کو دنیا میں لمبی امیدوں سے تسلی دیا کرتا تھا اور اپنی زندگی کو برے اعمال میں بسر کیا کرتا تھا۔ پس عذاب کے فرشتے لوہے کے گرز لے کر بڑھیں گے اور اس کا بہت ہی بھیانک استقبال کریں گے، یعنی اسے سخت عذاب کے لیے لے جائیں گے، اسے جہنم کی غار میں ڈال کر کہیں گے اب عذاب کا مزہ چکھو، تم تو بڑے بزرگ و مہربان تھے۔ اور وہ اسے ایسی جگہ ٹھہرائیں گے جس میں کنارے تنگ، تاریک راستے اور پوشیدہ ہلاکتیں ہوں گی۔ مجرم اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس میں آگ بھڑکائی جائے گی، اس کا مشروب یعنی پینے کا پانی گرم ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ عذاب کے فرشتے انہیں منتشر کریں گے اور جہنم انہیں جمع کرے گا۔ وہ ہلاکت کے متمنی ہوں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔ ان کے پاؤں پیشانیوں سے بندھے ہوں گے اور ان کے چہرے گناہوں کی سیاہی سے کالے ہوں گے۔ وہ ہر چہار سو پکارتے پھریں گے، اے مالک ہمارے لیے سزا کا وعدہ پورا ہو چکا، اے مالک لوہا ہمیں فنا کر دے گا، ہماری کھالیں اتر گئی، اے مالک ہمیں اس سے نکال، ہم دوبارہ برے اعمال نہیں کریں گے۔ عذاب کے فرشتے جواب میں کہیں گے اس وقت تمہیں تمہارا افسوس امن فراہم نہیں کرے گا اور تم اس ذلت کی جگہ سے کبھی نہیں نکل سکو گے۔ اس میں رہو اور کوئی دوسری بات نہ کرو۔ اگر تم اس سے نکال بھی دیے گئے تو تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ تو وہ نا امید ہو جائیں گے اور اپنے گناہوں پر انتہائی پریشانی کا اظہار کریں گے، مگر انہیں ندامت نہیں بچائے گی اور نہ ہی ان کا عذاب افسوس دور کر سکے گا، بلکہ وہ باندھ کر منہ کے بل نیچے ڈال دیے جائیں گے اور ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہوگی اور سراپا غر کے آتش ہوں گے۔ ان کا کھانا پینا بستر لباس سب کچھ آگ کا ہوگا، وہ آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوں گے۔ جہنم کے قطران کا لباس اور لوہے کے ڈنڈے ان کی سزا کے لیے ہوں گے اور زنجیروں کی گراں باری تنگی کی وجہ سے آواز پیدا کر رہی ہوگی۔ وہ جہنم کی گہرائیوں میں شکست خوردگی کے ساتھ مبتلا ہو رہے ہوں گے، اس کی آگ میں سخت پریشان ہوں گے۔ آگ انہیں ایسا ابال دے گی جیسے ہانڈیوں میں ابال آتا ہے اور وہ گریہ وزاری کریں گے، موت کو بلائیں گے۔ جو ہی وہ ہلاکت کی تمنا کریں گے ان کے سروں پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کی آنتیں اور چمڑا گل جائے گا۔ ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کی پیشانیوں کو توڑا جائے گا۔ ان کے منہ سے پیپ بہنے لگے گی اور پیاس سے ان کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں ان کے رخساروں پر بہیں گی جس سے ان کے رخساروں کو گوشت ادھڑ جائے گا اور جب ان کا چمڑا گل جائے گا تو دوسرا چمڑا پیدا ہو جائے گا۔ ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہوں گی، ان کی روح کا رشتہ رگوں سے قائم ہوگا جو جسم سے لپٹی ہوئی ہوں گی، وہ آگ کی گرمی سے پھولی ہوں گی اور وہ اس وقت موت کی تمنا کریں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔ اگر تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو نظر آئے گا کہ ان کی شکلیں بہت زیادہ کالی ہیں، آنکھیں اندھی، زبان گونگی، کمرے شکستہ، ہڈیاں ریزہ ریزہ، کان بہڑے، چمڑا چیتھڑوں کی طرح پارا پارا، ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، شکن کی ہوئی پیشانی اور پاؤں یکجا، منہ کے بل آگ پر چلتے ہوئے، اپنی پلکوں سے گرم لوہا رونتے ہوئے، ان کے تمام اعضائے بدن میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ جہنم کے سانپ اور بچھو ان کے جسم پر چمٹے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ مناظر دیکھ کر تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اب ذرا ان کے ہولناک عذاب کی تفصیل بھی سنو اور جہنم کی وادیوں اور گھاٹیوں کے سلسلے پر تھوڑا غور کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو ہیں۔ کافر و منافقوں کو ان تمام جگہوں میں جانا ہوگا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وادی حزن یا حزن کی گھاٹی سے پناہ مانگو۔ پوچھا گیا یا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے ہر روز جہنمی 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ یہ وادی اللہ تعالیٰ نے ریاکار کاریوں کے لیے تیار کی ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ خدا نہ خواستہ گناہوں کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، نماز قضا کرنے کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، دیگر گناہوں کی وجہ سے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارا ایمان برباد ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، یقین مانیے تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے۔ یہ جہنم کی وسعت، اس کی وادیوں کی گھاٹیاں زندگی کے نشیب و فراز اور خواہشات نفسانی کی تعداد کے برابر ہیں، اور جہنم کے دروازے انسانی جسم کے ان اعضاء کی تعداد کے برابر ہیں جن سے انسان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اوپر والا جہنم، پھر سقر، پھر لظا، پھر حطمہ، پھر سعیر، پھر جحیم، اور سب سے نیچے حاویہ ہے۔ ذرا حاویہ کی گہرائی کا تصور کرو، جس قدر انسان کی شہواتی نفسانی گہری ہوگی، اسی قدر اسے حاویہ کی گہرائی میں ٹھکانہ ملے گا، اور جسے انسان کی ہر امید ایک دوسری بڑی امید پر ختم ہوتی ہے، اسی طرح حاویہ کی ایک گہرائی دوسری گہرائی پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہم نے ایک دھماکے کی آواز سنی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے پتھر لڑکایا گیا تھا۔ 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے پتھر لڑکایا گیا تھا، جو اب اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہمیں جہنم کی عذاب سے بچائے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اب جہنم کے درجات پر غور کیجئے۔ بے شک آخرت اپنے طبقات اور خصائص کے اعتبار سے بہت عظیم ہے، جسے دنیا میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح جہنم میں بھی مختلف درجات ہوں گے۔ جو گناہوں کا عادی اور سخت نافرمان ہوگا وہ آگ میں غرق ہوگا، اور معمولی طور پر گناہ کرنے والا ایک محدود حد تک جلے گا۔ اسی طرح آگ بھی گناہگار کے گناہوں کے مطابق عذاب دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، لہذا ہر انسان کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا ملے گی۔ مگر جہنم کا سب سے معمولی عذاب بھی اگر دنیا پر پیش کر دیا جائے تو اس کی گرمی اور حدت سے ساری دنیا جل کر بھسم ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کا معمولی عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس معمولی عذاب سے اس بڑے عذاب کا اندازہ لگاؤ۔ اگر تمہیں آگ کے جلانے میں شبہ ہو تو اپنی انگلی اس دنیا کی آگ میں ڈال کر تو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آگ کیسے جلاتی ہے، جبکہ اس دنیاوی آگ کو جہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ لیکن سوچو جب یہ آگ دنیا کے سخت ترین عذابوں میں شمار ہوتی ہے، دنیا میں کسی کو آگ میں ڈال دیا جائے، یہ سزا کتنی بڑی ہے۔ تو ذرا سوچو جب یہ آگ دنیا کی آگ سخت ترین عذابوں میں شمار ہوتی ہے تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا۔ اگر جہنمی وہاں سے یعنی اس آگ سے، جہنم کی آگ سے دنیاوی آگ کو پالے تو خوشی سے دوڑتے ہوئے اس میں داخل ہو جائے، اسی میں اپنی نجات سمجھے۔ اتنا فرق ہے دنیا اور جہنم کی آگ میں۔ ایک جھوٹ بولنے والے ایک بار ذرا جلتی موم بتی پر انگلی رکھ کر دیکھ لے، کیا یہ آگ برداشت ہوتی ہے؟ ایک ظلم کرنے والے، ایک قتل کرنے والے، ایک رشوت دینے والے، ایک سود کھانے والے، ارے تو چولہا جلانے کے لیے بھی جاتا ہے نا تو ڈر کے جاتا ہے، ماچس بھی دور سے جلا کر چولہے پر پھینکتا ہے کہ کہیں آگ کا تھوڑا سا شعلہ بھی مجھ کو نہ لگ جائے، تو جلتی اگربتی سے ڈرتا ہے۔ سگریٹ کے لائٹر میں تھوڑی سی آگ لگ جائے، گرم ہو جائے تو تیرا ہاتھ جل جاتا ہے، جلتی ہوئی سگریٹ تیرے پاؤں کے نیچے آ جائے تو تل ملا جاتا ہے۔ ذرا سوچ جہنم کا عذاب کیسے برداشت ہوگا۔ یہ وہ تصورات ہیں جسے ہم بدقسمتی کے ساتھ بھول کر بیٹھے ہیں۔ جہنم کی غذا، جہنم کا پانی، جہنمیوں کو پیپ پلایا جائے گا، پیپ، زقوم کھلایا جائے گا، کڑوا، حلق میں پھنسے گا، حلق میں۔
جب وہ ان کو یاد آئے گا کہ ہم دنیا میں جب میں کچھ کھاتا تھا اور پھنس جاتا تھا تو اس کو اتارنے کے لیے میں پانی پیتا تھا، یہ پانی مانگے گا جہنم میں، اس سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جب یہ پانی اس کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو اس کی جلد پگھل جائے گی۔ اگر گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے، ذرا سوچو کوئی ہے جو جہنم کا ذرہ بھر عذاب برداشت کر سکے؟ نہیں۔ جس نے دنیا میں لذتیں اٹھائی ہو نا، اس سے اگر لمحہ بھر بھی جہنم میں ڈال کر نکال کر پوچھا جائے نا کہ تجھے کبھی کوئی لذت پہنچی، وہ کہے گا میں نے کبھی لذت نہیں دیکھی۔ اور جسے دنیا میں دکھ پہنچے نا، دکھ پہنچے، اگر اسے لمحہ بھر بھی جنت میں ڈال کر پوچھا جائے نا کہ کیا تجھے کو دکھ پہنچا، کہے گا میں نے دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا ہم جھوٹ بول کر جہنم سے بچ سکیں گے؟ کہ دھوکہ دے کر جہنم سے بچ سکیں گے؟ کہ ظلم و ستم کر کے جہنم سے بچ سکیں گے؟ اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر اس طرح کے عذابوں نے، اس طرح کی سزاؤں نے ہم کو گھیرا، اب بتاؤ اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے مدنی چینل پر دیکھنے سننے والے اسلامی بھائیوں، تو بتاؤ وہ بچائے گا کون؟ کیا پتہ ہے دنیا میں بچانے والے ہم سے زیادہ عذاب مبتلا نظر آئے، ہم بھی عذاب میں وہ بھی عذاب میں، بچائے کون کسی کو؟ اللہ تعالیٰ جب کسی پر غضب فرمائے، قہر فرمائے، اس سے بچانے والا کون؟ رب تعالیٰ سے، اس کے غضب سے کون بچائے؟ اس کی بارگاہ میں جس محبوب کی سفارش قبول ہونی ہے، اگر ہم اسی محبوب کو ناراض کر کے قیامت کے روز حاضر ہو رہے ہیں، جس محبوب سے ہم شفاعت کی بھیک مانگ رہے ہیں، آقا بڑی آزمائش ہے، بڑی تکلیف میں ہے میرے آقا، کرم کر دیجیے، اپنے رب سے بخشوا دیجیے۔ اگر اس وقت اس پریشانی کے عالم میں ہمارے آقا نے ہی فرما دیا کہ مجھ سے شفاعت کا سوال کرنے والے، کیا تو نے دنیا میں میرا یہ ارشاد نہ سنا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کیا اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم، جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ اگر آقا نے ہی منہ پھیر لیا تو قیامت کے دن ہمیں بچائے گا کون؟ کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، آدم علیہ السلام کے پاس جب قیامت کے روز حاضری ہوگی نا، وہ بھی کہیں گے کسی غیر کے پاس جاؤ۔ انبیاء کرام کا یہ حال ہوگا کہ اللہ کے حضور کلام نہیں کر پائیں گے، وہ قہر و غضب کا عالم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہادری ہوگی، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، غیر کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے غیر کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام، آدم ثانی بھی یہی کہیں گے غیر کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے آگے جاؤ۔ آج جس کی سنی جائے گی نا وہ پیارے آقا ہیں، محبوب خدا ہے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ انہی کو ناراض کر لیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ ان کا تو وہ مقام ہوگا کہ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم۔ جہیم بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے، سزا ہو گئی اس کو جہنم میں ڈال دو، تو کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔ ہم اسی آقا کو ناراض کر رہے ہیں کہ جن کا قیامت کے روز یہ عالم ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ،
پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. اب اسی آقا کو ناراض کر رہے ہیں، انہی کی سنتوں کو ترک کر رہے ہیں. رحیم و کریم رب جو ہم پر اتنی رحمت فرما رہا ہے، اتنا کرم فرما رہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں زبان کالی نہیں ہو رہی، گونگی نہیں ہو رہی. بدنگاہی کرتے وہ آنکھیں اندھی نہیں کرتا. گناہ سنتے ہوئے ہمارے کان بہرے نہیں کرتا. گندا اور برا سوچتے ہیں وہ ہمیں پاگل نہیں کر رہا. ان ہاتھوں سے گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں مگر ہاتھ ٹوٹ نہیں رہے. ان پاؤں پر چل چل کر اس کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں مگر ہمارے پاؤں ننگڑے نہیں ہو رہے. یہ آنکھ سلامت ہے، کان سلامت ہے، اعضاء سلامت ہے، آنکھوں کا نور سلامت ہے، اس کی رحمت ہے. الحمدللہ ہمارا ایمان سلامت ہے. اس رب کو بھی ناراض کر رہے ہیں. اتنا رحم کر رہا ہے، اتنا کرم ہے اس کا. ہمیں مہلت مل رہی ہے، ہمیں ڈر سنانے والے ڈرا بھی رہے، محبوب کی شفاعت کی طرح بلا بھی رہے ہیں. اب بھی نہیں مانیں گے تو مانیں گے کب؟ کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے تو آپ آگے لگ رہی ہیں. خوف ہے، دہشت ہے، ڈر ہے. امن ہے کہاں آج ہمارے پاس؟ ہم کہتے ہیں دنیا میں امن کیسے آئے گا؟ ارے امن کی باتیں کرنے والے، تیرے وجود میں امن کہاں ہے؟ تو دنیا میں اور زمینوں پر امن کی تو باتیں کر رہا ہے، تیرے گھر میں امن کہاں ہے؟ تو آپس میں اتفاق کی باتیں کر رہا ہے، تیرے گھر میں اتفاق کہاں ہے؟ نہ باپ بیٹے میں اتفاق ہے، نہ میاں بیوی میں اتفاق ہے، نہ بھائی بہنوں میں اتفاق ہے. دلوں میں جدائی ہو گئی ہے، دل بدلے جا رہے ہیں. ہوش کے ناخن کب لیں گے؟ ہم کب بدلیں گے؟ ہم کب سدھریں گے؟ ہم کب سمجھیں گے؟ ہمارے اعمال کی سزائیں کس کس طرح ہمیں دی جا رہی ہیں؟ ہم کیوں بے وقوف بنتے چلے جا رہے ہیں؟ عقل کے باوجود نہیں سوچتے کہ ارے غلط کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے، برے کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے. تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ تم کون سے لاجک کے ساتھ جی رہے ہو؟ کرو گے برا اور دیکھو گے اچھا، بو گے جو اور کاٹو گے گیہوں. کس بے وقوفوں کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کہ رب کی نافرمانی پہ نافرمانیاں کرتے چلے جائیں گے اور کہیں کہ جناب بدلاوا کیسے آئے گا؟ ارے بدلاوا کی باتیں کرنے والے اپنے 6 فٹ کے وجود میں تو بدلاوا لا کے دکھا. ہم اس 6 فٹ کے وجود میں بدلاوا نہیں لا سکتے، اپنے چہرے پر داڑھی نہیں سجا سکتے، سر پر امامہ نہیں سجا پا رہے، چل کر مسجد کی طرف نہیں جا پا رہے، ہاتھ گناہ سے نہیں روک رہے. اس 6 فٹ کے وجود کو اللہ کا فرما بردار بنانے میں ناکام ہو رہے ہیں. ہم باتیں تو ساری دنیا کی کرتے پھرتے ہیں، اپنے گھر کے 4 افراد کو درست لائن پر لانے میں ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں. باتیں بڑی بڑی ہم کر رہے ہوتے ہیں. سوچے، میں آپ کی سوچ پر پابندی نہیں ڈال رہا، اچھا سوچے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سوچے، مگر اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ذرا اپنے بارے میں تو سوچو. نہ کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ ضیا دے سکے جو نہ ایک جھونپڑے کو، جلا کے ہم ایسا دیا کیا کریں گے؟ ہمیں تو جہنم کی آگ، جہنم کی سزا، جہنم کا لباس، جہنم کی خوراک، ایمان کی بربادی کا بیان کیا جائے تب بھی ہم ہلنے کو تیار نہیں ہوتے، بدلنے کو تیار نہیں ہوتے. پھر کہتے کہ جناب کر لیں گے، ابھی عمر بہت پڑی ہے. ارے یہ بھی دھوکہ ہے. عمر کس نے کہہ دیا؟ بھائی بہت پڑی ہوئی ہے.
کس نے کہہ دیا؟ کون سانسیں گنتی کر کے لایا ہے؟ کس کو پتا کہ میری 1,00,000 1,50,000 سانسیں باقی ہیں، 1,000 2,000 3,000 سانسیں باقی ہیں؟ کیا پتا جتنی سانسیں تھیں اب چند سانسیں رہ گئی ہیں، سانس کی گنتی پوری ہوئی، سانس بند ہو گئی، ہم دنیا سے چلے گئے، ہمارے عہدے، ہماری جائیداد، ہمارے پلاٹ، ہمارے بنگلے، ہماری پلاننگ، ایوری تھنگ سب یہیں کے یہیں رہ جائے گا۔ قبر میں صرف ہم جائیں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔ مطلب دو چیزیں ہیں، سوچئے، ایک تو جو دولت کمائی وہ چھوٹ رہی ہے اس کے، اور آگے کام بھی نہیں آئے گی کیونکہ آگے بھیجا ہی کچھ نہیں ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ ارے فیوچر پلاننگ، عقل مندی یہ فیوچر پلاننگ وہ ہے جہاں کوئی کام نہیں آنے والا ہے، یار اس کی فیوچر پلاننگ کرے۔ قیامت کی، قبر کی فیوچر پلاننگ ہے کہ وہاں میں اکیلا ہوں گا، میرے ساتھ سامان ہی نہیں ہے نیکیوں کا، گزارا ہوگا کیسے قبر کے اندر میرا؟ اتنی سی تو قبر ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں یہ تو ریئلٹی ہے۔ کیا کفن دینا ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا غسل دینا ریئلٹی نہیں ہے؟ روح کا نکل جانا یہ ریئلٹی نہیں ہے؟ اپنے ہاتھوں قبر میں اتارنا ریئلٹی نہیں ہے؟ ہم تو جو قبر میں اتر رہا ہے اس کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ ارے رو اپنے اوپر کہ یہ تو اپنے انجام کو پہنچا، اب آپ کی نہیں میری باری ہے۔ اس کا ایمان سلامت رہا یا نہیں رہا یہ دور سے گزر گیا، اب آپ کی میری باری ہے۔ ہمیں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، ہمیں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہمارے مقدر میں کیا لکھ دیا گیا ہے، سعادت مندی یا بدبختی۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ یہ وہ خوف خدا کی باتیں ہیں کہ جس کا دل میں پیدا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اصلاح کی بظاہر صورتیں بہت کم رہ جاتی ہیں۔ ہم چلے اس جنت کی طرف جو اللہ نے نیکوکاروں کے لیے تیار کی ہے، ہم قرآن کے اس حکم پر آئیں جو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ پھر آگے خود ہی وضاحت کی گئی کہ کون سے انسان نقصان میں نہیں ہے، وہ جو ایمان لائے پھر اور اچھے اعمال کیے، پھر وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور اس پر آنے والی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ یہ چار اوصاف اپنے کردار میں دیکھیں، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، حق کی وصیت کرنا، اور اسلام میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ الحمدللہ پہلا وصف تو ہم پاتے ہیں، وہ جو ایمان لائے، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ایمان والوں میں رکھا، یہ اس کی رحمت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی۔ ایمان جیسی نعمت کی قدر کرے اور ڈرتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے۔ اور دیگر جو 3 چیزیں مزید ہیں وہ ہے نیک اعمال، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ نیک اعمال اس کو دو حصوں میں سمجھیں آپ، ایک وہ جو کرنا ہے، ایک وہ جو نہیں کرنا۔ نماز پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھنا ہے، غیبت نہیں کرنی، غیبت نہ کرنا بھی نیکی ہے، جھوٹ نہ بولنا بھی نیکی ہے، نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، اور روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا بھی نیکی ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، غمخواری بھی نیکی ہے، دل جوئی بھی نیکی ہے۔ ان تمام تر عباداتوں کو دیکھیں کہ ڈاکٹر بھی 2 طرح کی آپ کو دوائی دیتا ہے، ایک وہ جو میڈیسن کے طور پر دیتا ہے، ایک وہ جو پرہیز کے طور پر دیتا ہے کہ یہ گولی کھائیے اور ٹھنڈے پانی سے بچیے۔ دونوں احتیاطیں کریں گے تب جا کر آپ کی طبیعت صحیح ہوگی۔ بعض لوگ گناہ سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، چند نیکی کے نام پر کام ہو رہے ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی نماز تو پڑھو، اور بھی نیک کام ہے وہ تو کریں۔ تو اس طرح نیکی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ عاقبت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے روز جو اجر عطا کرے گا، ان کے لیے جو اعزاز ہوگا، ان کے لیے جو اہتمام کیا جائے گا قیامت کے روز، کبھی اس کا تصور تو کریں۔ دنیا کی زندگی رہ کتنی گئی آج اب ہمارے پاس تھوڑی سی تو رہ گئی ہے، اسے نیکی اور پرہیزگاری میں گزاریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی
قیامت کے روز سرخوری نصیب ہوگی اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی بات ہے 5 نمازیں با جماعت مسجد میں جا کر ادا کریں۔ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو مسجد میں جا کر ادا کریں، کہ وقت ہو گیا ہے نماز کا۔ آپ کے سارے کام وقت پر ہی تو ہو رہے ہوتے ہیں، تو نماز کا بھی ایک وقت ہے، نماز اپنے وقت پر پڑھنی ہے اور صحیح پڑھنی ہے۔ کئی ایسے نماز پڑھنے والے جن کی نماز ہی درست نہیں ہوتی۔ ارے بھائی، دنیا کا ہر کام سیکھنے سے آتا ہے۔ آپ نے نماز سیکھی کب تھی؟ نماز سیکھی نہیں ہے، نماز تو ہم دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اور سمجھتے کہ ہمیں نماز آ گئی۔ آپ کو تو وکیل بننے کے لیے بھی تجربے کار وکیل کی صحبت میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تب جا کر آپ وکیل بنتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ نماز سیکھنے کے لیے کس کی صحبت میں رہتے ہیں؟ اور وکیل، اچھا وکیل بننے کے لیے اچھا وکیل ڈھونڈتے ہیں کہ وہ مجھے اپنی اس میں لے لے، شاگردگی میں لے لے، اور مجھے وکالت سکھائے، مجھے داؤ پیچ سکھائے، مجھے وہ سارے قانون سکھائے گا۔ آپ نے اپنے پروفیشن کے لیے کسی کو تو ٹیچر بنایا نہیں بنایا۔ یہ LLB کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ تو آپ کے بیسک سبجیکٹس ہو گئے، آپ کی کوالیفیکیشن پوری ہو گئی، اس کے بعد ایک اچھا وکیل ڈھونڈتے ہیں جو مجھے اپنی پریکٹس میں لے لے، مجھے اپنی شاگردگی میں لے لے، تاکہ میں ایکسپیرینس حاصل کر سکوں اور اس کے پاس آنے والے مقدمات کو میں لے کر چل سکوں۔ تب جا کر آپ کو لگتا ہے کہ میں اچھا وکیل بنوں گا۔ ایک اچھا وکیل بننے کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا، اچھا نمازی بننے کے لیے کیا اہتمام کیا؟ اچھا قرآن پڑھنے کے لیے کیا اہتمام کیا؟ ایک اچھا سچا باعمل عاشق رسول بننے کے لیے کیا اہتمام کیا؟ صرف اپنے پروفیشن کے لیے نا۔ یہی ڈاکٹر کی لائن ہے، یہی انجینئر کی لائن ہے، یہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی لائن ہے، یہی بزنس مین کی لائن ہے۔ ہماری تقریباً لائنیں اسی طرح کی ہیں کہ ہم اب ایک اچھے آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جو زیادہ تجربے کار ہو، زیادہ کامیاب ہو۔ ہم کامیاب آدمی ڈھونڈتے ہیں۔ ایک عام پرانا وکیل کے بعد کوئی بھی نہیں جائے گا پریکٹس کے لیے، ارے یار یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ کامیاب وکیل ڈھونڈتے ہو، ایک کامیاب آفس ڈھونڈتے ہیں، ایک کامیاب ادارہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو مجھے اچھی پریکٹس کرے اور میرے ساتھ اس کا لیبل لگ جائے کہ اس نے وہاں سے پریکٹس کی ہے، تب جا کر میری پرفارمنس اچھی بنے گی اور میری مارکیٹ میں گڈ ول بنے گی۔ دنیا کے لیے آپ نے سب سے اچھے سے اچھا تلاش کر لیا، آخرت کے لیے کیا تلاش کیا ہم نے؟ کہ میری آخرت کہاں اچھی بنے گی؟ میری دنیا تو اچھی بنانے کے لیے میں نے اچھے سے اچھا ڈھونڈا، وہ اچھے سے اچھا بھی کیا تھا؟ وہاں کون سی نمازیں پڑھی جا رہی ہوں گی؟ وہ کون سے سارے سچ کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے ہوں گے؟ اللہ ماشاءاللہ، میں کبھی نہیں کہتا کہ سارے کے سارے برے ہوتے، مگر اچھے بھی سارے نہیں ہوتے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بات صرف آپ کی نہیں، میری ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اچھے سے اچھا طریقہ اختیار کیا، آخرت سنوارنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ لا کی بک پڑھ سکیں اور قانون یاد کر سکیں، سیکشنز یاد کر سکیں، تمام تر رولز آپ کو کسی حد تک یاد ہو جائیں، یہ سب کچھ سیکھنے سے آیا نہیں آیا؟ صحیح بتائیے۔ کتنا عجیب ہے کہ وہ ایک طرف اپنی لا کی کتاب پڑھ رہا ہے، لا کی کتاب پڑھ رہا ہے، پھر رکھ کر اس سے ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے یار اس کو تو قانون کتنا یاد ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو کہا جائے کہ وہ وقت ہو گیا، ذرا وضو کر لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے۔ اب وہ قرآن کھول رہا ہے، اب قرآن دیکھ تو رہا ہے، اس کو پتہ ہے عربی میں ہے، مگر بیچارہ قرآن پڑھ نہیں پا رہا۔ اب میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اتنی موٹی موٹی لا کی کتابیں یہ تو پڑھنے آ گئے، اور ایک نہیں، الماری بھری ہوئی تھی، اتنی بڑی الماری بھری ہوئی ہوتی ہے، بڑا وکیل نظر آتا ہے، بڑا عہدہ بڑا نظر آتا ہے، اتنا بڑا۔ ٹھیک ہے آپ نے لا کی کتاب پڑھ لی، لیکن آپ سچ بتائیے میرے رب کی کتاب کب پڑھنا سیکھو گے؟ یہ تو قانون کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر قانون کی کتاب کون سی ہوگی یار؟ ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں ہے۔ یہ نہیں سیکھ سکے، جو نہیں سیکھے میں ان کو کہہ رہا ہوں، اس خوش میں بھی نہ رہے کہ مجھے آتا ہے، سیکھا کہاں ہے؟ میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں، سیکھا کہاں ہے؟ سن کر اگر آپ بولتے ہو کہ مجھے آ گیا ہے تو سن کر نہیں آتا، سیکھ کر، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ آپ کا پروفیشن سیکھنے سے آیا ہے۔ آپ نے باقاعدہ ایک کالج اور یونیورسٹی اور LLB کا پورا ادارہ جوائن کیا، تب جا کر آپ وکیل بنے، آگے جا کر آپ جج بنے، آگے جا کر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، ادارہ جوائن کیا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر واقعی آپ اپنے آپ کو آخرت اور نیکی کے راستے میں کچھ بنانا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز جوائن دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی کو جوائن کیجیے، یہ بھی انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک ادارہ ہے، یہ بھی بیان ہو رہا ہے، لیکچر ہے،
ورکشاپ ہے, سکھایا تو جا رہا ہے. ہمارے وکیل صاحب نے بڑی پیاری بات کی, سچی بات کر دی, مجھے بہت اچھے لگے. میری 46 سال کی عمر ایک طرف اور رات 2 گھنٹے کا مدنی مذاکرہ ایک طرف. میرے 46 سال کی عمر میں وہ نہیں سیکھا جو رات 2 گھنٹے کے مدنی مذاکرے میں میں امیر سنت کے پاس سیکھا. جب 2 گھنٹے کا یہ عالم ہے, 2 سال اگر یہاں گزار دیں تو آپ بتائیے کیا عالم ہوگا. 1 ہفتے کا مدنی مذاکرہ یہ دے گیا. آپ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں جہیں بھی ہیں, آپ اپنے گھر پر ہیں, اپنے شہر میں کہیں بھی ہیں, اب تو اندازہ ہو گیا کہ مدنی مذاکرہ کتنا اہم, کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنی پیاری اور کتنی یوزفل باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور کتنے پریکٹیکل بات ہو رہی ہوتی ہے, اور کتنے میرے لیے کام کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے طور پر, آپ کے پروفیشن میں بھی یہ باتیں کام آئیں گی. اتنے شرعی مسائل اور دلائل بتائے جاتے ہیں اس مدنی مذاکرے کے, آپ کو پروفیشن میں مدنی مذاکرہ کام آئے گا. جب آپ کی اٹکے گی نا تو انشاءاللہ امیل سنت کی آمد ہو جائے گی, ان کے مدنی پھولوں کی آمد ہو جائے گی. یار اس ٹائم پر یہ انہوں نے فرمایا تھا. آپ کے لیے راستے کھلیں گے, سچ کے راستے کھلیں گے, حق کے راستے کھلیں گے, زہد و تقوی کے راستے کھلیں گے. کیونکہ اللہ کے نیک بندے یہ نیکی کا راستہ بتاتے, برائی کا راستہ نہیں بتاتے, بلکہ برائی کے راستے پر چلنے والے کو روک لیتے, واپس آ جا. تو مدنی مذاکرہ ہر ہفتے دیکھنے کی مدنی التجا ہے, ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی مدنی التجا ہے. یہ آخرت کی تیاری کے لیے, دنیا کے لیے 20-20 سال, 25-25 سال, 40-40 سال, 50-50 سال, 60 سال, 70-70 سال دے دیے. اب دعوت اسلامی کی اس مبلغ کی دعوت کو بھی لبیک کہتے ہوئے کچھ عرصہ ہمیں بھی دے دیجئے کہ یار چلو دیکھتے ہیں. چلو دیکھنے کے نام پر ہی آ جائے, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دیکھ لیں. دیکھیں گے تو انشاءاللہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. مدنی قافلے, مدنی انعامات, ہفتہ وار اجتماعات, ہر ہفتے مدنی مذاکرہ, تو یوں انشاءاللہ مدنی کاموں میں رہیں گے. پھر دعوت اسلامی یہ خود نے کتنے, اتنی بڑی تحریک ہے, اتنی بڑی دعوت اسلامی تحریک ہے, خود اس کے اپنے کتنے ایسے کام ہوتے ہیں جن میں ہم کو وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے. کتنے کام آ جاتے ہیں, اتنی بڑی تحریک ہے, اتنے شعبے ہیں, اتنی جگہیں لیتے ہیں, مسجدیں بنتی ہیں, مدرسے بنتے ہیں, بہت فیلڈ ہے دعوت اسلامی. آلموسٹ مور اور لیس 100 شعبے ہیں, 100 شعبے ہمارے. تو اس میں بھی ہمیں لیگل ایڈ کی تو ضرورت پڑتی ہے. تو اپنی آپ کو, آپ ہمارے ذمہ داران کو پیش کریں کہ یہ میرا کارڈ رکھے, دعوت اسلامی کو جب بھی میری ضرورت پڑے میں حاضر ہوں. آپ کو فیس چاہیے, ہم فیس دے دیں گے. ثواب کے لیے چاہیے تو ثواب لے لیجئے گا کہ میں والنٹری دعوت اسلامی کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ دعوت اسلامی کے لیے اپنی خدمات دے سکیں. کیا پتہ اللہ کسی کوشش قبول فرما لے. دوڑتا بھاگتا بیان کرتا, اس کا عمل قبول ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے مدنی کام میں ساتھ دینے والے کا عمل قبول ہو جاتا ہے. ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کا عمل قبول فرماتا ہے. تو دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالم کی غیر سیاسی تحریک ہے. اگر آپ دعوت اسلامی کے ہاں دعوت اسلامی والوں کے پرسنل میٹر کا میں کچھ بھی نہیں کہتا, سمپل سی بات عرض کر رہا ہوں, ڈائریکٹ بات عرض کر رہا ہوں. پرسنل میٹر یہ الگ ٹاپک ہے, لیکن اگر تحریک کا, تنظیم کا, کسی بھی صوبے میں, علاقے میں, شہر میں, کنٹری وائڈ جو بھی میٹر اگر دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو پر آتا ہے, اور دعوت اسلامی کا کوئی ذمہ دار دعوت اسلامی کا کوئی کام لے کر آتا ہے, اور یہ ججمنٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ کام اس کا پرسنل ہے, جائیداد کا ہے, خاندان کا ہے, کہ یہ کام دعوت اسلامی کا ہے. تو دعوت اسلامی کا جب بھی کوئی کام لے کر کوئی آئے, آپ اپنے آپ کو پیش کریں, میں حاضر ہوں. اچھے سے اچھا مشورہ دیں, کہ نیکی کا مشورہ دینے والا بھی نیکی کرنے جیسا ہی ہے. تو یوں آپ اپنے آپ کو پیش کریں. ہمارے ذمہ داران کو اپنا کوئی بھی کارڈ وغیرہ دے دیں, نام دے دیں, اور اس کو اپنا یقین مانیں, اس کو اپنا آنر سمجھنا چاہیے کہ اگر میں زندگی میں کوئی دعوت اسلامی کے کام آ گیا تو کیا پتہ یہ نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کہ بعض اوقات بعض کام وہ ہوتے ہیں جو کرنے کو تو چند دنوں میں ہو جاتے ہیں, مگر مرنے کے بعد ان کا ثواب ملتا رہتا ہے. وہ مسجد کی جگہ ہے, پرابلم میں آ گئی, کوئی ظلم کا شکار ہو رہی ہے, اور آپ کی کوششوں سے وہ جگہ سیٹ ہو گئی, ظالم سے نجات مل گئی, اچھا لیگل کام ہو گیا, اب وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, عبادت ہو رہی ہے, نیکی ہو رہی ہے. کیا پتا کہ یہ عبادت و نیکیوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی مجھے ملتا رہے. جب امام صاحب دعا کرے یا اللہ اس مسجد کے بنانے, اس کو بچانے میں, اس کو آگے بڑھانے میں جنہوں نے بھی عمل اپنا کردار ادا کیا, اللہ اس کا بیڑا پار کر دے, اور ہم قبر میں اور ہمیں پتا چلے اس دعا سے ہی عذاب دور ہو گیا. کیا عجب,
یہ تو نظر رکھنی پڑتی ہے. آپ بھی تو چھوٹی موٹی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, یار اس کی نظر پڑ گئی, اس کی نظر پڑ گئی, جج صاحب کی نظر پڑ گئی, فلاں صاحب کی نظر پڑ گئی تو بیڑا پار ہو آیا. اب اللہ کے نیک بندے کی نظر پڑ گئی تو واقعی بیڑا پار ہو جائے گا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی میں عملی طور پر آ جائیں گا, پروفیشنلی بھی آ جائیں. آپ کو دعوت ہے, آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, اس کو جتنا آپ اپنے تعاون دے سکیں گے, اس آپ کو اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قبر و آخرت بہتر بنانا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.